دوستو ہمارے چینل نعت عابد نیمزی کو لائک اور سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ مرحبا مرحبا اے نبی آخری۔ یہ ذمہ داری قرآن کی سمجھنے کی، قرآن کی پڑھنے کی، قرآن کی ترویج کی، یہ ساری چیزیں جو ہیں جس سے ہمارا ایمان محفوظ ہے، ایمان کی حفاظت کی گارنٹی اللہ پاک نے قرآن سے دی ہے، اور یوں کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ایمان والو اللہ کا خوف پیدا کرو، خوف خدا سے ہمیشہ لرزہ بر اندام رہو، اور ہمیشہ یاد رکھو کہ دیکھو تمہاری موت تو اسلام پر ہی آنی چاہیے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ اسلام تم سے پہلے چلا جائے اور تم اسلام کے بعد جاؤ۔ مرنا ہے ایمان کے ساتھ، مرنا ہے اسلام کے ساتھ۔ اللہم من احییتہ منا فاحی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ ہمیں نفل سجدوں میں، ہمیں تہجد کی نمازوں میں، ہمیں رات کی آخری پہر میں، ہمیں گرم گرم آنسوؤں سے اللہ کے سامنے یہ دعا ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے اپنی اولادوں کے لیے کہ اللہ ہم میں سے جس کو بھی زندگی دے اسلام کی زندگی دے، جس کو موت دے اللہ ایمان کی موت دے۔ ہمارے آبا و اجداد نے تو یہ دین ہم تک پہنچایا، لیکن اب آئندہ کے جو حالات ہیں اور ہمارے کانوں سے جو ٹکرا رہے ہیں، اب کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی کہ آنے والی ہماری نسل ایک کے بعد ایک کیا اسلام پر باقی رہتی یا نہیں رہتی ہے۔ اللہ ہی ہمارا محافظ ہے، فاللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین۔ اللہ سے اپنے ایمان کی حفاظت کا اللہ سے سوال کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ ہماری اولاد در اولاد کی پوری پوری حفاظت فرمائے۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اس میں بھی اللہ نے ہمیں یہ دعا سکھائی اپنی اولاد کے لیے، دعا ابراہیمی کرنی چاہیے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے، دعائے سلیمانی ہے، بزرگوں کا تجربہ ہے، ہر نماز میں انی ظلمتو کے بعد وہ دعا کرنے سے اولاد نیک صالح بنتی ہے۔ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ غرض یہ ہے کہ اپنے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اللہ ہم سب کے ایمان کو قبول فرمائے، اللہ ایمان کی حفاظت کے لیے ہم کو بے انتہا قبول فرمائے۔ لیکن ہم یہی کہیں گے جو بھی حضرت مولانا نے کہا تھا کہ ایمان کی حفاظت اور اشاعت کے لیے اس وقت اس دنیا میں اللہ پاک نے جو چیز ذریعہ بنائی ہے اسباب کے درجے میں، وہ یہ مدارس ہے۔ یہ مدارس ہے، مدارس ہی سے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے۔ یہ بات آپ جو ہے اگر کان میں میل ہو نکال کر پھر دھیان سے سنیے گا۔ آنے والی نسل تک پورا دین بسم اللہ کی بات سے لے کر کے والناس کی سین تک کون پہنچاتا ہے؟ کون سی تحریک پہنچاتی ہے؟ کیا دعوت اللہ تبلیغ کا کام ہے؟ کیا خانقاہوں کا کام ہے؟ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات سے لے کر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم تک پورا ذخیرہ احادیث آنے والی نسل تک کون سی تحریک پہنچاتی ہے اس دین کو؟ اب بتائیے۔ پورا قرآن صحیح تلفظ کے ساتھ یتلو علیہم والی بات، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب من کتاب ربک والی بات، پوری تلاوت جیسے صحابہ کو حضور نے پڑھ کر سنایا، اور تبع تابعین کی سلسلہ وار پورا قرآن کیسے پڑھا جائے وہ کون آنے والی نسل کو پہنچاتا ہے؟ اس کے جو مفاہیم ہیں، اس کے جو مطالب ہیں، اس کے جو احکام ہیں، دین کی جو پوری تفقہ پوری سمجھ ہے، پوری دین کی پوری 100% اس کی پوری حفاظت اگر کوئی کرتا ہے تو اہل مدارس کرتا ہے۔ ہمیں آگے مہمان
تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پورا دین جس نہج سے جیسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا اور آپ نے اس کی تفہیم کے لیے جو سنت رسول کہی، جمیع ما تقول سنہ، وہ قرآن کا بیان ہے اور وہ اس دونوں چیزوں کا جمیع ما تقول ائمہ، وہ جو ہے سنت رسول ہے، وہ قرآن ہے. تو پورا دین آنے والی نسل تک کون پہنچاتا ہے؟ جس میں سارے مسائل آ گئے، وراثت کے مسائل بھی آ گئے، طلاق کے مسائل بھی آ گئے، نکاح کے مسائل بھی آ گئے، تجارت کے مسائل بھی آ گئے، زراعت کے مسائل بھی آ گئے. پورا دین جو اللہ قرآن میں دعویٰ کرتا ہے کہ وہ کتاب ہے، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، یہ وہ کتاب ہے جو ہم نے 23 سال عرصے میں تھوڑا کر کے اتارا. وہ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کو ہم نے بالدلیل بیان کیا. بیان اور تبیان کا علماء کو فرق معلوم ہے. زیادت المبانی تدل علی زیادت المعانی، دلائل کے ساتھ بیان کرنے کو تبیان بولتے ہیں. تبیان لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین. قرآن کیا ہے؟ یہ ہدایت ہے، یہ رحمت ہے، یہ بشارت ہے مسلمانوں کے لیے. بتائیے یہ پورا قرآن، یہ پورا دین جو ہدایت ہے، جو بشارت ہے، جو رحمت ہے، یہ آنے والی نسل تک کون سی تحریک پہنچاتی ہے؟ کیا کوئی جماعت اور جمعیت پہنچاتی ہے؟ کیا کوئی دعوت و تبلیغ پہنچاتی ہے؟ کیا کوئی خانقاہ پہنچاتی ہے؟ نہیں. آنے والی نسل کو پورا دین 100% دین اگر پہنچاتے ہیں تو یہی اساتذہ ہے جو الف سے شروع کرتے ہیں اور وہاں تک سبحان اللہ بحمدہ تک پہنچا لے جاتے ہیں، جو بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں اور الناس تک پہنچا دیتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، من قرأ القرآن فقد ادرج النبوۃ بین جنبیہ، جس نے قرآن کریم کو پورا پڑھ لیا اس نے گویا نبوت والا پورا علم وہ اس نے اپنے سینے میں اتار دیا، سینے میں داخل کر دیا. یہ وہ حضرات جو 40 حفاظ کرام ہیں، بہت مبارک ہے ان کے ماں باپ کہ اللہ نے ان کو ایسی بہترین اللہ تعالیٰ نے اولاد نصیب کی. ابھی مولانا ولی رحمان کی جو ملفوظ سنایا اور جو ہے ترتیب سے سنا رہے تھے. سب سے پہلے مدرسہ اللہ نے قائم کیا، پھر جبریل کے ذریعے غار حرا میں قائم کیا گیا، پھر دار ارقم میں قائم کیا گیا، پھر جو ہے اصحاب صفہ میں قائم ہوا، پھر یہی تعلیم و تعلم کی جماعتیں روانہ کی گئی. بیر معونہ میں 70 صحابہ اکرام شہید ہو گئے، پھر یہی جماعت در جماعت. تو یہ علوم جو ہیں ہماری اولادوں کو کون پہنچاتا ہے؟ یہی علماء اکرام پہنچاتے ہیں، جو معمولی سی قیمت تھوڑا سا بدلا، اور خدا کی قسم وہ بدلا بھی نہیں ہے. اور ان کے سینوں کو پوچھو، اگر تمہیں تنخواہ نہ ملے، اگر تمہیں پیسے نہ ملے تو تم کیا یہ خدمت بند کر دو گے؟ یہاں سے ایک بھی فرد بشر یہ نہیں کہے گا کہ چلو دامن جا کر کہ ہم دین کی خدمت نہیں کریں گے. نہیں، وہ اسی پر راضی ہے. ما اسألکم علیہ اجرا ان اجر الا علی اللہ. وہ مخلوق سے کوئی اجرت نہیں چاہتے، وہ سب اللہ سے چاہتے ہیں. یہ تو ان کا ٹائم فارغ کرتے ہیں، ہم ان کی کچھ نہ کچھ مدد کر دیتے ہیں، بس یہ تو ان کو گویا اس میں لگائے رکھنے کے لیے ہے، باقی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے، اے ایمان والو ہم نے تم کو قرآن دیا. تو قرآن کیا دیا؟ قرآن سب سے بڑی نعمت ہم نے تم کو دی ہے، اس سے بڑی نعمت کوئی کسی کو نہیں دے سکتا. آخری بات کہہ کر کے میں پوری کر دوں. چنانچہ موجود ہے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بیٹا اور بیٹی کا نکاح ہونے جا رہا تھا. تو بیٹی کو رخصتی کے لیے جو ہے جوش میں آ کر کے باپ نے کہا میں یہ دوں گا، وہ دوں گا، یہ دوں گا، وہ دوں گا. ماں نے بھی کہا میں بیٹی یہ دوں گی، وہ دوں گی. غرض یہ کہ دونوں طرف سے ایک دوسرے کے ساتھ جوش میں بڑھتے گئے. آخر میں باپ کی زبان سے حلفیہ طور پر قسم کھا کر کہا، قسم خدا کی میں تجھ کو آسمان اور زمین پوری دنیا سے بہتر چیز میں دوں گا. لیکن وہ زمانہ ہمارا نہیں تھا. یہ ہمارا زمانہ تو گالی گلوچ کا ہے. جب امت گالی گلوچ کرے گی تو اللہ کی نگاہ سے گر جائے گی. وہ زمانہ تو ایسا تھا کہ ابراہیم المقسم قسم کھاوے اور توڑ دے تو بڑا کبیرہ گناہ ہوتا ہے. سب لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی کوشش کرو اس کی قسم نہ ٹوٹے. اس کا حق بنتا ہے مومن بھائی کا کہ گناہوں سے بچانے کا. اس کا حق ہے کہ گنہگار نہ ہو ورنہ اللہ کا عذاب کہیں نہ آ جائے.
ابراہیم مقسم بندوں کو جیسا بندے پر حق بتایا، سلام کہے تو سلام کا جواب دو، حق ہے، چھینک کا ہے تو چھینک کا جواب اس کا حق ہے، انتقال کر جائیں تو جنازے کے پیچھے چلو اس کا حق ہے۔ ایسا ابراہیم مقسم جو اگر قسم کھا لے تو سب لوگ کوشش کریں کہ آدمی اپنی قسم میں ٹوٹ نہ ورنہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا لَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ تم جب قسم کھاؤ اپنے کسی بات کو قسم سے جب مضبوط کرو تو بیچ میں تم اللہ کو لے آئے، اس لیے اللہ نے نہ کہا تھا کہ اللہ کو دخلم بینکم، بیچ پہ دخیل مت بناؤ، لیکن اگر کرو گے تو پھر یاد رکھنا اس کو نبھاؤ۔ اگر نہیں نبھایا اور تم نے قسم توڑ دی تو تمہارے دل میں وہ اللہ کی وہ عظمت، اللہ کی وہ کبریائی نہیں ہے کہ اللہ کا نام آنے کے باوجود جو ہے تو نے اپنی نفس کو ترجیح دی، جبکہ اللہ فرماتا ہے وَتَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، رب ذوالجلال کا نام تو بہت ہی بابرکت ہے، اس نام کی برکت کا تمہیں خیال رکھنا چاہیے۔ غرض اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم قسم چھوڑ دو گے تو تمہارے ساتھ میں آس پاس میں رہنے والے لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ مسلمان ہے اور اس کو قسم کی بھی پاسداری نہیں ہے، چلو ایسا دین ہمیں قبول نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہارے ایسے کرتوت کی وجہ سے وہ آدمی جب مسلمان نہیں ہوگا تو اس کے مسلمان نہ ہونے کا، اس کے کفر کا گناہ تمہارے سر پر لاد دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں آگے کہتا ہے فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا فَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، تو بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ کا یہی مفہوم ہے کہ تمہارے ایسے کالے کرتوت کے نتیجے میں اگر تمہارے اڑوس پڑوس کے لوگ تمہارے خراب اعمال، تمہاری بری معاشرت، تمہارے خلاف تمہاری زبان کے جو ہے جھوٹے بول، گالی گلوچ، اس کی وجہ سے اگر سامنے والا مسلمان نہیں ہو رہا تو اس کے مسلمان نہ ہونے کا گناہ تمہارے سر پر ہوگا، یہ قرآن کہتا ہے۔ اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے گا، یہی وجہ ہے آج کل کے حالات کی۔ تو بہرحال اس آدمی نے قسم کھا لی، اب پریشان ہو گیا کہ اب جو کچھ اچھا سب لوگوں سے، سبھی اہل علم سے پوچھ کر کے جو ہے پریشان ہو گیا۔ سب نے کہا بھی تو حانس ہو جائے گا، دنیا آسمان و زمین پوری دنیا سے افضل کیا چیز تو کوئی چیز کیا دے سکتا ہے، جو بھی دے گا تو وہ افضل تو ہی نہیں سکتا۔ آخری میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا، امام شافعی رحمۃ اللہ فرمایا تجھ سے جتنا بن سکے اتنا دے دے، آخری میں تو مجھے بلانا، میں تجھے قسم میں حانس ہونے سے بچا لوں گا، تیری قسم میں نہیں توڑنے دوں گا۔ چنانچہ اس نے پوری تیاری کر لی۔ جب وہ تاریخ آئی بیٹی کو رخصت کرنے کی تو امام شافعی رحمۃ اللہ تشریف لائے اور قرآن کریم کا ایک مصحف، قرآن کریم کا ایک نسخہ رکھ دیا اور کہا کہ میں اب اللہ کو گواہ بناتا ہوں کہ تو اپنی قسم میں حانس نہیں ہو سکتا، تیری قسم نہیں ٹوٹے گی۔ میرے عزیزو، کب سے آپ سن رہے ہیں، مجھے آپ کا احساس ہے ماشاءاللہ آپ بڑے سکون کے ساتھ سن رہے ہیں۔ میری اس توضیح سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ سب سے بڑی دولت اپنی آنے والی نسل کو اگر کوئی دے سکتا ہے تو قرآن کریم ہے۔ قرآن پڑھتے سکھا دو، قرآن سمجھتے سکھا دو، اپنی اولاد کو عالم بنا دو۔ ابھی کہتے کن عالمن او متعلمن او محبن ولا تکن رابعن، عالم بن جاؤ، نہیں بن سکتے متعلم بن جاؤ، نہیں بن سکتے ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ، ولا تکن رابعن، چوتھی قسم میں داخل نہ ہونا۔ اپنی اولاد کو سب سے بڑا بہترین تحفہ آسمان و زمین سے بڑھ کر اگر کوئی دے سکتا ہے تو یہ قرآن کا تحفہ ہے، جو آج 40 اولیاء اکرام نے اپنی 40 اولادوں کو یہ قرآن کا تحفہ دیا ہے۔ مبارکباد ہے وہ اولیاء جنہوں نے اپنے بیٹوں کو حافظ قرآن بنایا، مبارکباد ہے وہ اساتذہ جنہوں نے اپنے آبا و اجداد روحانی آبا و اجداد سے اس قرآن کی نعمت کو لے کر آنے والی امت تک پہنچایا ہے۔ مبارک ہے یہ جامعہ تعلیم الدین کہ جس کی اس پر نور فضاؤں کے نتیجے میں 40 بچے حافظ قرآن ہو رہے ہیں۔ اللہ اور ان کو ترقی دے، الفاظ جیسے یاد کیے اللہ معانی کے لیے ان کے سینے کو خزینہ بنائے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے عملی زندگی آسان فرما دے، اور اس پورے علاقے کے لیے اللہ
اللہ تعالیٰ اس ادارے کو جو ہے منارہ نور بنائے اور دنیا میں ہدایت کا نورانیت کا ذریعہ بنائے اور آخرت میں پورے علاقے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نجات کا ذریعہ بنائے۔ میں بہت ہی ادب کے ساتھ ان بڑے بڑے علماء سے معذرت خواہ ہوں کہ تمہارے سامنے مجھے کچھ لب کشائی کرنی پڑی میرے روحانی بیٹے کی وجہ سے، تو آپ میری گستاخی کو معاف کیجئے گا۔ اور میں اپنے بیٹے سے پھر کہوں گا تم اللہ تعالیٰ اور تمہیں پروان چاہے، اللہ تمہیں اور آگے بڑھائے، ہر قدم پر اللہ تمہیں تمہاری نصرت فرمائے، تم ناصر بنو، منصور بنو، ہادی بنو، مہدی بنو، اللہ کے مقبول بندے بنو اور تمہارے ذریعے یہ چراغ چلتا رہے۔ اللہ تمہیں مفتاح للخیر بنائے، مغلاق للشر بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔